بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، محمد آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ کی امت کے ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا وہ اس سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستہ میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا، کیا تم ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، کیا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، اس لیے کہ جب آتی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو چرواہا نے پہاڑوں کی طرف لے چلا یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اس کو گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف کے کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گناہ نے۔ آپ نے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک مسلسل بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کی گوشت، میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور حکم سنایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار پر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر ہم نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی
جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا بھی مشکل تھا۔